کی محبت دل میں ہو. اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ فرما برداری کی ہے. یہ عشق ہے جو قبر کے اندر ہی بولے گا کہ محمد رسول اللہ ہے. یہی تو میرا عشق ہے جو دنیا کے اندر میں بجا لاتا تھا. یہی تو میرا عشق ہے جو دنیا کے اندر میں ان سے محبت کیا کرتا تھا. یہی تو میرا عشق ہے جن کے لیے میں زندگی جیتا تھا. یہی تو میرا عشق ہے جن کے نام پر میں ملاد کیا کرتا تھا. حضرات ایسی بتا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا اس دنیا کے اندر. کون اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ ایک رب کی ذات ہے جس نے اپنا محبوب عطا کیا ہے. رب تعالیٰ اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے محبت کرنے پر جو ہے وہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ نبی سے محبت کرنے پر گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اقوام اسی مقام کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنے نبی سے دنیا کے اندر محبت کریں، قبر کے اندر خود بخود پہچان ہوگی یہی تو محمد رسول اللہ ہے. یہی تو میرا عشق ہے جو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا. یہی میری محبت ہے اپنے نبی سے جو قبر و حشر میں بھی کام آئے گی. آپ ذرا خود سوچیں، کسی نے نبی کو دیکھا ہے؟ یعنی صحابہ کرام کے بعد جو ہے وہ کسی نے نبی کو نہیں دیکھا. کوئی بھی کسی نے نبی کی زیارت جو ہے وہ ظاہری آنکھوں سے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حج و عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. بالغانہ محبت ہے، ایک عشق ہے اپنے نبی سے جو قبر کے اندر جو ہے وہ ہمیں بار بار ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر معلوم ہو جائے گا، دل کو ٹھنڈک ہو جائے گی کہ یہی تو میرا عشق ہے جو دنیا کے اندر بجا لایا کرتا تھا. اقوام اسی مقام اپنے نبی سے محبت ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں. انہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے رب تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں. آج ایک خوبصورت حدیث پاک میں نے پڑھی ہے کہ رسول علیہ السلام کی جب وقت قریب آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب حاضر ہوئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. پوچھا کہ اے اسرائیل، جب میری امت کو موت آئے گی کیا اس کو موت کی سختی برداشت کرنی پڑے گی؟ کیا اس پر بھی موت کی تکلیف جو ہے وہ ضرور آئے گی؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، آپ کے ہر امتی کو موت کی تکلیف کرنی پڑے گی. موت کی تکلیف ہر ایک امتی کو آئے گی. سن کر نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ زاروں کو کہاں رونے لگے، اپنی امت کے لیے جو ہے بے قرار ہو گئے کہ میری امت پر کیا گزرے گی، میری امت جو ہے وہ اس موت کی سختی کو کس طرح برداشت کرے گی، اس کا سامنا کس طرح کرے گی. ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک اس دنیا سے جائے گا، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو انسان جو ہے وہ کس حالت میں رب کے بارگاہ میں حاضر ہوگا. ہم اس کثرت میں رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، رب کی یاد میں جو ہے رو رہے ہیں، امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ پریشان نہ ہوئیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آپ کا امتی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے ایک پاؤں اس کا دنیا میں ہوگا تو دوسرا جنت میں ہوگا. ایک پاؤں اس کا جو ہے وہ دنیا میں ہوگا تو دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا. یعنی موت کی سختی برداشت نہیں کرنی پڑے گی. یعنی موت آئے گی، لیکن جو شخص جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھتا ہوگا وہ بڑے سکون سے جنت میں داخل ہو جائے گا. اقوام اسی بات اتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اپنے نبی کے مقتدی ہے. ہمیں جو ہے اپنے نبی سے محبت بھی ہونی چاہیے، اطاعت و فرما برداری بھی ہونی چاہیے، اپنے نبی سے محبت بھی ہونی چاہیے. ہمارے نبی ہم سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے کہ اپنی موت کے وقت بھی اپنی امت کو یاد کیا کہ اپنی امت کے ساتھ جو ہے کس طرح سختی پیش آئے گی موت کی. آپ نے جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار جو زار قطار روئے تو اللہ رب العزت
نیک کاموں میں لگ جائے، نیک اعمال میں لگ جائے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس اولاد کے صدقے سے والدین کی بخشش کر دیتا ہے، والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ذرا توجہ میری طرف کیجیے، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی، وہ خود اس دنیا سے چلا گیا، بہت ہی گناہگار تھا، برا شخص تھا، ہر ایک کے ساتھ جو ہے برا برتاؤ سے پیش آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ تھا، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ برا برتاؤ کیا کرتا تھا، یعنی بہت ہی گناہگار تھا۔ جب وہ مرا تو قبر کے اندر اس کو عذاب ہونے لگا، عذاب کے فرشتے وہاں پر حاضر ہو گئے، عذاب دینے لگے۔ بیوی حاملہ تھی، جب بچہ پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ جب بیٹا بڑا ہوا تو اس کی والدہ نے سوچا باپ تو فوت ہو گیا ہے، کیوں نہ اس کو اچھے کام پر لگا دوں، کیوں نہ میں اس کو جو ہے نیک راستہ دکھا دوں، کیوں نہ میں اس کو نیکی والا راستہ دکھا دوں۔ اس کی والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مدرسے میں لے گئی، والد صاحب کے پاس جا کر کہا اس کو علم دین سکھاؤ، اسے جو ہے وہ دین کا علم سکھاؤ، خدا کی شناخت ہو سکے، خدا کی عبادت کر سکے، اپنے رب کی عبادت بجا لا سکے۔ جب والد صاحب نے جو ہے اس بچے کو، ننھا منھا بچہ جو آدھا بولتا ہے، آدھی سمجھ آتی ہے، جو ہے وہ توتری زبان سے بولتا ہے، جب اس استاد نے اس بچے سے کہا کہ پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بھی پڑھ دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بہت ہی زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جب اس بچے نے اپنی توتلی زبان سے لڑکھڑاتے ہوئے زبان سے جب اس نے رب کا نام لیا، رب کی رحمت کو جوش لایا، رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں اس کے باپ کو عذاب دینا بند کر دو۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا مولا وجہ کیا ہے؟ بڑا گناہگار بندہ تھا، دنیا کے اندر فتنہ تھا، دنیا کے اندر فساد کرتا تھا، ہر ایک سے جھگڑا کرتا تھا، ہر ایک سے لڑائی کرتا تھا، تیری جو ہے عبادت کو بچا نہ لاتا تھا، لیکن تو پھر بھی اسے معاف کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے، میں اسے عذاب دوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان کہے، رحیم بھی کہے، اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کے والد کی بخشش کر دی۔ انسان کتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، رب کی رحمت وسیع ہے، رب کی رحمت جو ہے ہر جگہ وسیع ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر ایک پر اپنا کرم ضرور کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آ کر غفلت میں پڑ گیا ہے، اس دنیا کے اندر جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو گیا ہے، اس کو موت کی یاد نہیں، حالانکہ موت کا ذکر جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم موت کو یاد کریں، جتنا زیادہ یاد کریں گے رب تعالیٰ ہمیں جنت کے زیادہ قریب کر دے گا۔ احباب اسی کا کام اصالِ ثواب کی محفل ہے، آج ہم توبہ کر لیں، ورنہ ہر ایک میں ہے، اگر ہم توبہ کر لیں تو رب تعالیٰ جو ہے وہ ایک سجدے کے بدلے ہمارے کئی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 100 آدمیوں کا قاتل رب تعالیٰ نے اسے بھی بخش دیا۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے، غور سے سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ، بہت ہی بڑا گناہگار، یعنی حرام کا سب سے زیادہ جو گناہ ہے وہ ہے کسی کو قتل کر دینا۔ اس شخص نے 99 قتل کر دیے، 99 انسانوں کو قتل کر دیا، لیکن دل کے اندر ایک جو ہے آرزو اٹھی کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کروں، شاید رب تعالیٰ مجھے بخش دے۔ 99 آدمیوں کا قاتل، بہت بڑا قاتل۔ حضور علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ 99 آدمیوں کا قاتل جو ہے، دل کے اندر آرزو ہوئی کہ رب تعالیٰ جو ہے بہت بڑا کرم کرنے والا ہے، شاید کہ مجھے بھی بخش دے۔ وہ اپنے عالم کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو نے 99 قتل کیے، ایک قتل کے بدلے میں رب تعالیٰ اتنا گناہ دیتا ہے، اتنا زیادہ عذاب دیتا ہے، تو نے تو 99 قتل کیے، تیری تو بخشش ہی نہیں ہے۔
وہاں پر رب تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں چلے جاؤ، شاید رب تعالیٰ تمہیں بخش دے، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے، ان کے ذکر کے صدقے سے رب تعالیٰ تمہیں بھی بخش دے۔ وہ شخص جو ہے اپنے گھر سے چلا، روانہ ہوا اس بستی کی طرف، دیکھ لوگوں کی طرف جا رہا تھا، دل کے اندر آرزو تھی کہ رب تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھ گناہگار کے رب تعالیٰ مغفرت فرما دے، رب تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، رب تعالیٰ جو ہے میرے گناہ تو وسیع ہے، اس سے زیادہ رب کی رحمت وسیع ہے، شاید رب تعالیٰ مجھے بخش دے۔ وہ شخص جو ہے چلتا ہوا آدھے رستے تک پہنچا تو موت آ گئی، مرنا ہر ایک میں ہے، اسے بھی موت آ گئی، 100 آدمیوں کا قاتل، بڑا گناہگار شخص، اسے بھی موت نے آ کر لپیٹ میں لے لیا۔ پھر جو ہے عذاب کے فرشتے اس کو اٹھانے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی اس کو اٹھانے آ گئے، فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے، رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اسے ہم لے جائیں گے، یہ توبہ کی ارادے سے چلا تھا، عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے، وہ کہنے لگے کہ 100 آدمیوں کا قاتل، کیا یہ بھی بخشا جائے گا؟ یہ تو جو ہے جہنم میں جائے گا، اسے عذاب کیا جائے گا۔ آپس میں فرشتے جھگڑ رہے ہیں، رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں لڑتے کیوں ہو، زمین نام لو، زمین کی جو ہے پیمائش کر لو، جس کے زیادہ قریب تھا وہی فرشتے لے جائیں گے، اگر اپنی بستی کے قریب تھا عذاب والے فرشتے لے جائیں گے، اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ حضرات محترم، زمین ناپی گئی، زمین کی پیمائش کی گئی کہ یہ زیادہ اس کے قریب تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے صدقے سے زمین کو پھیلا دیا۔ فرشتوں نے جب زمین کو ماپا تو ماپنے کے بعد جو ہے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک فرشتہ جو تھا وہ رب تعالیٰ کے بندوں کے زیادہ قریب تھا، تو رب تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ 100 آدمیوں کا قاتل، کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی حج نہیں، بلکہ دل کے اندر ایک توبہ کی جان اٹھی، ایک آرزو اٹھی کہ میں رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی بخشش کروانا چاہتا ہوں، رب تعالیٰ مجھے بھی بخش دے، رب تعالیٰ میرے حال پر رحم و کرم کر دے۔ واپسی بتا 100 آدمیوں کا قاتل صرف وہ چلا تھا، رب تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ ہم تو اپنے نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی جو پل پل ہمارے لیے روئے، ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کی، یا ہماری بخشش نہیں ہو سکتی؟ رب تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میری بارگاہ میں ایک مرتبہ سجدہ سجود ہو جائے، رب تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے جوان ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، چاہے بچے ہیں، رب کو راستی جو ہے وہ ضرور بھی ضرور راضی کرے۔ رب تعالیٰ راضی ہونے پہ آئے تو ایک لمحے کے لیے ایک بہانے سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جتنا ہو سکے رب تعالیٰ کو راضی کرے، اپنے نبی کی اطاعت کو
تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کریں، اپنے نبی سے بھی محبت کریں۔ یہ مہینہ بڑے ہی برکتوں